www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم یہ اللہ تعالی کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی. جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں اور اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان تمام کا لب لباب اور خلاصہ یہ قرآن کریم ہے. پھر قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے اتری. سرکار آخری نبی ہیں. قرآن کریم آخری کتاب ہے اور یہ کتاب اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اب قیامت تک کسی نئی کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن کریم اللہ کے ضابطوں کی کتاب ہے. اس لیے قیامت تک اس کے ضابطوں سے مسائل نکلتے رہیں گے اور مسئلے حل ہوتے رہیں گے. قرآن کریم خالی معنی کا نام نہیں ہے، قرآن کریم مبانی کا یعنی حروف کا بھی نام ہے. سمجھنے کا مستقل ثواب ہے، عمل کرنے کا مستقل ثواب ہے اور پڑھنے کا مستقل ثواب ہے، حفظ کرنے کا مستقل ثواب ہے. اس کے حفظ پر حدیثوں میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں.
حافظ قرآن کریم کے والدین کو قیامت کے دن ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے بلایا جائے گا اور فرشتے نام کا اعلان کریں گے کہ یہ ماں باپ جو ہیں ان کے بیٹے نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے تک اس کو یاد بھی رکھے، ورنہ یاد کر کے بھول جانے کی وعیدیں بھی آئی گی۔ کہ کسی نے قرآن کریم حفظ کیا اور پھر اس کو بھول گیا، نہ اس کا دور کیا، نہ اس کو یاد کیا، نہ اس یاد کو باقی رکھا، تو اللہ کے دربار میں کوڑی ہو کر آئے گا۔ کوڑی کا مطلب وہ جو لیپرسی والے ہوتے ہیں نا، جن کی انگلیاں غائب ہوتی ہیں، ناک کان غائب ہوتے ہیں، ایسا آئے گا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر پوچھیں گے کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو بتلایا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کی قدر نہیں کی۔ اور جس نے یاد رکھا ہے قرآن کریم کو، اور یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، نمازوں میں پڑھے، غیر نماز میں پڑھے، اور ہر وقت اس کی فکر رکھے کہ مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، اگر یہ نعمت کی قدر کروں گا تو نعمت باقی رہے گی، اور ناقدری کروں گا تو نکل جائے گی۔ جب اللہ نے آپ کے سینے کو اپنی کتاب کے رکھنے کے لیے ایکوائر کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے دماغ کے لوگ ہیں، کتنے جینیس اور کتنے کلیور لوگ ہیں، لیکن ہم جیسوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر یہ ہے کہ اس کی تلاوت جاری رکھی جائے، اور جاری رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تہجد میں پڑھا جائے، نوافل میں پڑھا جائے، اور اس کے سننے سنانے کا ایک سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اکثر حافظ اپنے حافظے پر فخر کرتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مجھے تو اتنا قرآن یاد ہے کہ یہ رمضان میں اٹھایا، دوسرے رمضان میں اٹھاؤں گا۔ یہ عیب کی بات۔ قرآن کریم بالائے طاق رکھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم رات دن حفظ جان بنانے کی کتاب ہے، تلاوت کرنے کی کتاب ہے، اور خالی حافظ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، غیر حافظ کو بھی رات اور دن تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔ جو وقت بھی مل جائے اس میں تلاوت سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، اللہ کا کلام ہے، سرکار پر اترا ہے. سرکار اتنا پڑھتے ہیں رات کو نماز میں کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے. تو سرکار خالی کھڑے نہیں رہتے تھے، ایک ایک رکعت میں کبھی کبھی 6 7 پاروں کی تلاوت ہوتی ہے. ایک صحابی پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، چلو آقا کے پیچھے نماز پڑھو. اتنا تھک گئے کہ نماز توڑنے کا خیال آ گیا. اور سرکار کا تو یہ روزانہ کا معمول ہے، اتنی لمبی تلاوت فرماتے ہیں. صحابہ کرام کو قرآن کریم سے بڑا عشق ہے. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ قرآن کریم سے سرسری تعلق کافی نہیں ہے. 2 رکوع پڑھ لیا، 3 رکوع پڑھ لیا، آدمی تھک جاتا ہے. ارے پڑھنے والے کیسے ہیں؟ ابھی میرا سفر ہوا تھا پناما میں، تو وہاں واشنگٹن سے ڈرائیور جو ہے وہ اعتکاف میں آیا ہوا ہے. وہ 24 گھنٹے میں 37 پارے روزانہ پڑھتا، تلاوت کرتا. اور حضرت مفتی صاحب کی خانقاہ میں وہاں 20 پارے 15 پارے پڑھنے والے تو عام. افریقہ کے اندر ایک حافظ جساد صاحب ہیں، وہ رمضان المبارک میں خالی ایک رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا. سورت کے ایک حافظ کو میں جانتا ہوں جس نے 35 دن کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. تو قرآن کریم تو معجزہ ہے، اور قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس کا اعجاز روزانہ نیا نیا سامنے آتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اب صحابہ کیسے عاشق ہیں؟ ایک حدیث شریف ہے، ایک جگہ پر ایک مسجد میں ایک صحابی کو امام بنایا. وہ بہترین امامت کرتے تھے. امام کیسا ہونا چاہیے؟ بہترین قرآن کریم پڑھنے والا ہونا چاہیے. یہ مت دیکھا کرو کہ سال لگایا کہ 2 سال لگایا. اس نے 7 سال مدرسے میں لگایا ہے، وہ اس کی بہت بڑی قربانی ہے. جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو پوچھو کتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کتنا روکھا سوکھا کھانا پڑتا ہے، کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے، کتنی محنتیں اور جانفشانیاں کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے جو ہے یہ قرآن کریم اور یہ علم آتا ہے. یہ ان کی قربانیاں کم مت گردانو، کم مت سمجھو اس کو. صحابہ کرام بڑے عاشق ہیں قرآن کریم کے. تلاوت کا بڑا زبردست جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. آپ نے عربوں کو نہیں دیکھا،
عرب والوں میں 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہوا اپنی گاڑی کنارے کے اوپر لگائی، وضو کا لوٹا نکالا، وضو کیا، گاڑی کے پاس مصلی سفر میں بچھایا، نماز پڑھ لی، نماز نہیں جانے دے. ایک یہ کمال. اب جیسے ہی مسجد میں آئے گا، دیکھے گا کہ ابھی نماز میں وقت ہے، فوراً جیب سے قرآن شریف نکالا، تلاوت شروع. جو وقت مل جائے اس میں تلاوت. یہاں ایک گاؤں ہے کوساڑی. کوساڑی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تلاوت قرآن پاک کر رہے. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت کتنا پڑھتے ہیں روزانہ؟ فرمایا 16 سال سے روزانہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن شریف پڑھتا ہوں. ابھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مجاز مولانا اسماعیل بداخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. چوبیس گھنٹے میں پہلے ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، بعد میں معمول بدلا 2 قرآن کریم ختم کرتے. آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے والوں کے بڑے فضائل اور بڑے مناقب. اور کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں سمجھ کے پڑھو تب بھی، نہ سمجھو تب بھی اللہ دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی 2 روپے کا اخبار لاتا ہے تو اگر پڑھنا نہیں آتا تو نہیں خریدتا، لیکن جہیز میں قرآن دیا لڑکی کو تو کبھی پوچھا نہیں اس کو کہ تو پڑھتی بھی ہے کہ نہیں، اتنا قیمتی قرآن شریف تجھے دیا ہے تو تلاوت کرتی ہے کہ نہیں. جب جہیز میں قرآن دیں تو اسی وقت تلقین کرنی چاہیے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو لے کے بیٹھے نہیں رہنا ہے، اس کو لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، یہ تو تلاوت کرنے کی چیز ہے. آج ہمارے مزاج میں اور آج ہمارے معاشرے میں اور آج ہمارے سماج میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تلاوت قرآن بہت کم ہو گئی. ہم چھوٹے تھے، بچپن میں فجر کی نماز پڑھ کر جب محلوں سے گزرتے تھے تو تقریباً ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی. آج وہ زمانہ آیا ہے کہ بالکل مردہ لاشوں کی جیسے قبرستان سے گزر رہے ہوں، اس طرح سے مکانوں کے پاس سے جانا ہوتا ہے. کوئی صدا نہیں گنتی، کوئی قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی. ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے اس کو رواج دینے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا. اس کا نام رکھا تھا لیلۃ النور، اور اعلان کیا تھا کہ بھئی آج کی رات جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنا ہے، اور جو سب سے زیادہ تلاوت کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا. آج اس کی ضرورت ہے. لوگوں نے قرآن کریم کو یا تو جہیز میں دینے کے لیے رکھا ہے یا گھر کے اندر برکت کے واسطے رکھا ہے. تلاوت نہیں کرتے تو گھر میں رحمتوں کا جو نزول ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا. قرآن کی تلاوت پر گھر میں سکینہ اور رحمتوں کے نزول کو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے.
تو ایک جگہ سرکار کا لشکر جا رہا تھا، اب رات کے وقت لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا. سرکار نے فرمایا سامنے والا ٹیلا جو نظر آتا ہے وہ ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، کون چوکیداری کرے گا؟ نیچے جو ہمارا لشکر ہے اس کی چوکیداری کون کرے گا؟ صحابہ تو جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. کئی صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم رات قربان کریں گے، انہوں نے کہا ہم رات قربان کریں گے. 2 صحابی طے ہوئے، ٹیلے کے اوپر گئے. اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. رات کا سہانا وقت ہے، مبارک وقت ہے، اللہ کے ساتھ خلوت کا وقت ہے، راز و نیاز کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے. تو یہ ٹائم کو کام کے اندر لگایا جائے، بیکار نہ ضائع کیا جائے. ہمارے جوان نکڑوں پر 2-2 بجے تک رات کو بیٹھے رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، صبح میں پڑے رہتے ہیں، مسجد میں کوئی نماز میں نہیں ہوتا. حالانکہ فجر کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالی سے محبت کے امتحان کا وقت ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی فجر میں اٹھے گا اور باجماعت نماز ادا کرے گا. نماز معمولی چیز تھوڑی ہے، اللہ سے عشق اور محبت کا بڑا امتحان اور بڑا نعمت کا معاملہ ہے نماز کا، اور عبادت عظمیٰ ہے نماز، معمولی چیز نہیں ہے. جیسے قرآن کریم تمام ذکروں کا خلاصہ ہے، اس طرح نماز تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے. نماز پڑھ لی تو ذکر بھی آیا، اور نماز پڑھی تو تلاوت بھی آئی، اور نماز پڑھی تو ورد بھی آیا، اور نماز پڑھی تو درود بھی آیا، اور نماز پڑھی تو دعائے معصورہ بھی آئی، اور نماز پڑھی تو روزہ بھی آیا، اور نماز پڑھی تو حج بھی آیا، اور سب عبادتیں آئی. تو کسی زمانے میں فسادات کا زمانہ تھا تو رات کو خطرہ تھا کہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے غیر قوم کے لوگ. تو جوانوں نے ٹولیاں بنائی محلوں کے اندر جاگنے کے لیے. 2-4 رات جاگے، 5ویں رات سے جو ہے انہوں نے گھر تبدیلی چینج کر دیے اور گھر طے کر دیے کہ بھئی تمہارے گھر سے کھچڑا، تمہارے گھر سے سموسے، تمہارے گھر سے چائے، تمہارے گھر سے کافی آنی چاہیے. تم آرام سے سوتے ہو، ہم جاگتے ہیں تو کیا بھوکے پڑے؟ لہذا کھانا بھیجو. 8 دن کے بعد محلے والوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ تمہارے سموسے تم کو مبارک، اور یہ کھچڑے اور یہ تمام ہم سے رات کو ہوتا نہیں. کرنا ہو تو کرو نگرانی، نہیں تو اللہ نگرانی کرے، اللہ حفاظت کرے. اب صحابہ کرام کا معاملہ یہ کہ یہ دونوں حضرات سوچ رہے ہیں کہ یہ رات کا وقت کام میں لگ جائے، لیکن رات کا وقت کام میں لگے تو کیسے لگے؟ ان کے پاس ذہن میں پروگرام موجود ہے. سرکار کی تربیت اتنی پیاری ہوئی ہے تو کوئی پروگرام لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پروگرام ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. انہوں نے کہا ہم کو 2 کام کرنا. ایک کام تو یہ کرنا کہ آقا کا حکم پورا کرنا ہے، اس میں کمی نہ رہ جائے. دوسرا اللہ کا ایک حکم بھی پورا کرنا ہے، وہ بھی ہو جائے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ رات کے وقت اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں. تہجد یہ عبادتوں میں، نمازوں میں، نفلی نمازوں میں اعلیٰ درجے کی نماز ہے. ولایت کا پہلا زینہ اس کو مانا گیا ہے. اللہ سے لینے کا، مانگنے کا بہترین وقت تہجد ہے.
اب یہ دونوں پر عمل کرنا، جب آدمی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ کریں گے تو عمل ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی نیت کر لے، آدمی ارادہ کر لے. جب ارادہ اچھا کرے گا تو اللہ اچھی باتیں سلجھائیں گے، جیسا گمان رکھے گا اللہ ایسا معاملہ فرمائیں گے. ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ تم ذرا نگرانی میں بیٹھ جاؤ اور میں جو ہے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں تلاوت قرآن کرتا ہوں. جب میں نماز سے فارغ ہوں گا تو آدھی رات جو بچ جائے گی اس میں تم کھڑے ہو جانا اور باقی آدھی رات تم نماز پڑھنا، میں نگرانی کروں گا. تو کام ڈیوائڈ بھی ہو جائے گا، دونوں جو ہے نماز سے بھی محروم نہیں رہیں گے اور سرکار کا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. کتنی اچھی بات سوچی انہوں نے. اب ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور بہت لمبی نماز، صحابہ کرام مختصر نماز نہیں پڑھتے، بڑی لمبی نماز پڑھتے، اس لیے کہ ان کو نمازوں سے عشق ہے. جس کو عشق ہوتا ہے اس کو طوالت کا پتہ نہیں چلتا، کتنا وقت گزر گیا پتہ نہیں چلتا. جو فلمیں دیکھنے والے ہیں وہ 3 گھنٹے ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تو شروع کیا تھا ابھی ختم بھی ہو گیا، کیونکہ یہ خرافات سے ان کی نسبت ہے. جو بیانات سننے کے عاشق ہیں وہ بیان ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار ابھی تو شروع کیا تھا ختم بھی ہو گیا. یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، عشق کی وجہ سے ہوتا ہے کہ دین سے تعلق ہے، عشق ہے. اس بنا پر طویل ٹائم بھی شارٹ لگتا ہے اور کسی کو شارٹ اگر لگ جائے تو چھوٹا ٹائم بھی طویل لگتا ہے. کرنٹ اگر کسی کو لگ جائے وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگا کہ 1 گھنٹے کا کرنٹ لگا ہے، حالانکہ کرنٹ 1 سیکنڈ کے لیے لگا تھا. تو تکلیف کا زمانہ طویل ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ایمان والے کو قبر میں سلائیں گے اور اس پر جنت کی کھڑکی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، وہ جنت کے مناظر دیکھتا رہے گا. قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ بھی تو میں نے جنت کا منظر پورا دیکھا بھی نہیں اور تو نے اٹھا بھی دیا. اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ رات اور دن عذاب میں مبتلا ہوگا. اس کو ہر لمحہ جو ہے دن کے برابر اور ہر گھنٹہ سال کے برابر محسوس ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. اب طویل نماز، ایک دشمن نے دیکھا لہراتا ہوا کوئی جسم کھڑا ہے تو اس نے تیر چلایا. تیر جا کر لگا کمر کے اندر، پورا جسم خون کے اندر لت پت ہو گیا. یہ جو بیٹھے ہوئے چوکیدار صحابی ہیں ان کو خیال آیا، چلائے بھائی جلدی نماز ختم کر ورنہ تیری جان ختم ہو جائے گی، خون بہت زیادہ بہ گیا ہے تیرا. تو انہوں نے نماز ختم کی. کہا اللہ کے بندے تو نے کیوں شور مچایا ہے، کیوں تو نے میری نماز کو ختم کرا دیا؟ میں کتنی اچھی سورت قرآن شریف کی پڑھ رہا تھا. تو کہا تیرے جان کا خطرہ تھا اس لیے میں چلایا. تو جواب دیا کہ میری جان قربان ہو جاتی یہ سورت پر، یہ مجھے منظور تھا، لیکن نماز ختم کرنا مجھے منظور نہیں. اتنا ان حضرات کو قرآن کریم کے ساتھ شغف ہے اور قرآن کریم کے ساتھ اتنی محبت ہے. اتنی محبت امت کو اگر آج قرآن کریم کے ساتھ پیدا ہو جائے تو یہ حالات جو بگڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ سنور جائیں گے.
کہ گھر گھر میں تلاوت ہونے لگے، فرد قرات اور تلاوت کرنے والا بن جائے، چھوٹا بڑا ہر آدمی تلاوت کرنے والا بن جائے، گھر کی ماں بہنیں تلاوت کرنے والی بن جائیں، گھر کے اندر ایک ماحول تلاوت کا اور ایک فضا قرآن کریم کی قائم ہو جائے۔ تو امام بنایا تھا ان کو، اور امام بھی بڑے بہترین تھے، قرآن کریم بہترین پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے والے پیچھے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، صحابہ تھے، اور زمانہ سرکار کا تھا اور ان کو امام بنایا تھا۔ لیکن ان کی ایک عادت تھی، ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ سورت پڑھتے تھے تو سورت پڑھنے کے بعد جہری نمازوں کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اتنے بیچارے لوگ ایسے بھی ہیں غریب جن کو سورہ اخلاص کیا ہے وہی معلوم ہے۔ یہ قل هو اللہ احد جو ہے نا، اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، اور اس کو سورۃ الاخلاص اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس میں خالص توحید کا بیان اللہ نے فرمایا، پیور توحید کا بیان اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد کے اندر بیان فرمایا ہے، توحید خالص۔ اس لیے علماء نے لکھا اور مفسرین نے لکھا کہ اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کو ایک قرآن کریم پڑھنے جتنا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں 3 مضامین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 اخبارات، نمبر 3 مسائل اور احکام۔ اگر یہ نہیں تو اور لے لو، قرآن کریم کے 10 پارے 3 قسم کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ 10 پارے تو توحید اور توحید کے دلائل میں بیان ہوئے ہیں قرآن میں، توحید کی دعوت، توحید کے دلائل، توحید کی دعوت، توحید کے دلائل، یہ 10 پاروں کے اندر مختلف عنوان سے اللہ نے بیان کیے۔ نمبر 2 سرکار کی رسالت اور نبیوں اور رسولوں کی رسالت کو ثابت کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں نبی اور رسول بھیجتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ سرکار پر جا کر ختم ہوا ہے۔ 2 بات، اور تیسری بات آخرت، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ مضمون بھی قرآن کریم کے تقریباً 10 پاروں میں بیان ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی یعنی 10 پارے گویا پڑھ لیے، اور 2 مرتبہ پڑھی تو 20 پارے پڑھ لیے، اور 3 مرتبہ پڑھی تو گویا 30 پارے پڑھ لیے، اور قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، اس پر قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا گویا پورے قرآن کریم کے ثواب کا حاصل کرنا ہے۔ اب سوچو اللہ تعالیٰ ایک سورت پڑھنے پر اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں، اب ہماری ناقدری کے علاوہ کیا کیا جائے گا اور کیا کہا جائے گا کہ چلتے پھرتے یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، فضول باتوں میں ضائع کرتے ہیں جس پر کچھ بھی نہیں ملتا، اور پڑھنے پر اللہ اتنا دیتے ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے اور تلاوت کر رہے، نہیں تلاوت میں مصروف تھے۔ ایک صاحب نے امتحان لینے کے لیے پیچھے سے آ کر ان کو ایک تھپڑ رسید کی۔ مولوی تو بیچاری ایسی چیز ہے جو آئے آ کے نہ دے، جو چاہے اعتراض کر دے۔
یہ بیچارہ کہے کا کچھ بولتا ہے. اب وہ پڑھتے ہی رہے. ایک چپٹ رسید کیا, دوسرا تھپڑ مار دیا. وہ کچھ کرتے ہی نہیں, پڑھتے ہی جا رہے ہیں. قرآن کا سلسلہ تلاوت کا جاری ہے. جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ صاحب اٹھ کر آئے اور انہوں نے آ کر کہا, حضرت میں نے معاف کیجیے آپ کو تھپڑ ماری تھی, لیکن نہ آپ نے کوئی بدلہ لیا, نہ آپ نے مجھے یوں پوچھا کہ بھائی میرا قصور کیا ہے, کیوں مار رہا ہے تو مجھے. فرمایا یہ سب باتیں اگر میں تیرے ساتھ کرتا اس پر کوئی اجر نہ ملتا, اور میں جو پڑھ رہا تھا اس میں ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دے رہے تھے, تو نیکیاں لوٹنا چھوڑ کر میں تیرے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کرتا. اس بنا پر میں نے تجھے جواب نہیں دیا کہ جواب تو اللہ کی طرف سے وقت آئے گا تو تجھے مل جائے گا. تو وہ ہر رکعت میں جہری نمازوں کے اندر جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہیں. تو مقتدی حضرات نے ان سے پوچھا, مقتدیوں نے یہ کہا کہ حضرت ہر نماز میں اور ہر رکعت میں جہری نماز جب بھی آپ نے پڑھائی, سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی, کوئی آیتیں ملائی, اور اس کے بعد فوراً آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی ہے. ہر رکعت میں آپ کرتے ہیں اور ہر وقت کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ پڑھتے ہیں, کیوں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا تم کو مجھے امام رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا یہ بات کرو. تم کو میرا امام ہونا منظور ہے؟ تو کہا نہیں, امامت تو تم کو ہی کرنا ہے, کیونکہ امامت تم بہترین کرتے ہو, قرآن تم بہترین پڑھتے ہو, اور تم نہایت متقی اور پرہیزگار آدمی ہو. ہم کسی اور کے پیچھے نماز تو پڑھیں گے, لیکن وجہ بتاؤ نا, ہر وقت قل هو اللہ پڑھنے کی وجہ تو بتاؤ. انہوں نے کہا میں تو پڑھوں گا, تم سے جو ہو سکے کر لو, میں یہ تو پڑھ کے جو رہوں گا. تو معاملہ سرکار کے یہاں چلا گیا. وہاں تو سپریم کورٹ ہے نا, آقا کا دربار موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا کر صحابہ کرام نے شکایت کی, اور شکایت یہ کی کہ حضرت امامت بہترین کرتے ہیں, قرآن شریف بہترین پڑھتے ہیں, نماز نہایت عمدہ پڑھاتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تو ان کو بلاؤ. ہمارے یہاں 2 آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں, تیسرے کی بات کی تو 2 آدمی فیصلہ ججمنٹ دے دیتے ہیں. سپریم کورٹ کا بھی انتظار نہیں کرتے اور کسی کا انتظار نہیں, نہ آئے فوٹو کی ضرور نہیں چاہیے. تیرے کو کیا خبر چلے کہ نہیں چلے, تو نے پوچھا, دونوں فریق کی بات کو سنا, تو نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ نہیں چل سکتا ہے؟ دونوں طرف کی بات سنی جائے, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. انصاف اسی طرح سے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, بلاؤ وہ امام صاحب کو. امام صاحب تشریف لائے. بھائی یہ حضرات کی شکایت ہے کہ جہری نمازوں میں تم سورت پڑھنے کے بعد ہمیشہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہو, بات صحیح ہے؟ کہ بالکل صحیح ہے, انہوں نے صحیح کہا ہے. اچھا, صحابہ کرام اتنے سچے ہیں کہ کوئی گول مول بات یا جھوٹی بات سرکار کے دربار میں نہیں کرتے. جو ہے حقیقت حال وہ بیان کر دیتے ہیں, غلط بیانی بالکل نہیں, جو سچی بات ہے وہ بیان کرتے ہیں. بولو یہ حقیقت ہے کہ نہیں, کا بالکل حقیقت ہے, ایسا ہی کرتے. تو وجہ بتائیے کیوں کرتے ہیں؟ سرکار اس میں توحید کے بارے میں اتنا اچھا بیان اللہ کا آیا ہے کہ مجھے یہ سورت سے پیار ہو گیا ہے, عشق ہو گیا ہے, اور جب تک میں یہ پڑھ نہیں لیتا وہاں تک مجھے نماز میں چین ہی نہیں آتا. اب سرکار کا فیصلہ سنو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں لے جا کے چھوڑے گی. تجھے توحید سے اس قدر پیار اور محبت ہے اور اس کے مضمین سے اتنی تعلق، اتنا لگاؤ ہے، تو یہ لگاؤ اور یہ پیار تجھے جنت میں لے جائے. تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن جو ہے ان کے والدین کو اسٹیج کے اوپر بلائیں گے. دنیا کے اسٹیج میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم اسٹیج پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ چڑھ جاتے ہیں اسٹیج پر، تو پہلے اناؤنسمنٹ جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ تم بھی گرو گے اور اسٹیج بھی گر جائے گا، اس لیے جلدی نیچے اترو. لیکن رب کائنات کے یہاں جو اسٹیج بننے والا ہے وہ اتنا شاندار ہوگا کہ جس پر انبیاء بھی براجمان ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے اور حفاظ بھی ہوں گے اور ان کے والدین بھی ہوں گے، اور والدین کا نام لے کر پکارا جائے گا، اور پکارنے کے بعد ان کے سروں کے اوپر بہترین تاج جو ہے وہ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو بچپن میں دنیا کی چیزوں میں لگانے کے بجائے اس کے دل دماغ میں قرآن بٹھانے کی محنت کی، اس بنا پر تمہاری سوچ جو ہے نا اس کو سلام کرتے ہیں ہم، اور تمہارے سر پر تاج رکھتے ہیں. دنیا میں تمہارے بچے نے قرآن یاد کیا تو کوئی پوچھنے والا اور مبارکباد دینے والا نہیں تھا. آج تمام انبیاء کرام کے بیچ میں تم کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور بے تاج کا تھا دنیا میں، آج تجھے ہم تاجدار بنا دیں. تو تاجداریت ملے گی. والدین کا کام ہے نا، چھوٹی عمر میں بچہ تھوڑا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کیا کروں، اس لیے بچہ یاد کر لے تو اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کے سینے میں قرآن کریم جم جائے. روزانہ اس کو تلقین کرنا. بڑا ہو گیا بعد میں نہیں مانتا، اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن ماں باپ کہتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، کیونکہ تاج مل گیا تو فارغ مت ہو جاؤ، آگے یہ بچے کا مستقبل روشن رہے، اس کے لیے فکر بھی ماں باپ کو کرنا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر اللہ فرماتے ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا سینہ تمہارا لے لیں گے، کتاب ہماری رکھ دیں گے. تمہاری سینے کے اندر ہماری کتاب کے لیے جگہ بنائیں گے اور تمہارا سینہ ایکوائر کریں گے اور اس میں ہماری کتاب رکھیں گے. تو یہ کتنا بڑا اعجاز ہو گیا کہ اللہ نے چھوٹے سے سینے کے اندر اپنی بڑی کتاب کو لا کر کے رکھ دیا. یہ کتنا قیمتی قرار پا گیا. آج کل لوگ جو ہے وہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اگر حافظ بنے گا تو کیا اس کو ملے گا. حافظ بنے گا 10 آدمیوں کو لے کے رشتہ داروں کو جنت میں جائے گا، ماں باپ کے سر پہ تاج آئے گا اور اس کو اللہ جنت کی سب سے اعلیٰ منزلوں کے اندر پہنچائیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے. رہ گیا دنیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں حافظ کو محروم نہیں کرتے. اپنی کتاب جس کے سینے میں رکھی ہے اس کو ذلیل نہیں کرتے. شرط یہ کہ وہ بھی کتاب کے مرتبے کو سمجھتا ہو اور وہ بھی اسے ذلیل نہ سمجھتا ہو. ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی حافظ قرآن کریم نے اپنے حفظ کے مقابلے میں
دنیا کی کسی ڈگری کو اونچا سمجھا اور بڑا سمجھا تو اس نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، اس نے قرآن کریم کی ناقدری کی ہے، اس بنا پر کہ سب کتابیں اپنی جگہ، لیکن اس کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جو کتابیں ہیں اس کے ذریعے سے آدمی کو کرسی ملتی ہے، اس کے ذریعے سے ڈگری ملتی ہے، اس کے ذریعے سے نوکری ملتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جنت ملتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں جنت کا قدردان بنائے اور اللہ نے یہ کتاب جو ہم کو عطا فرمائی ہے اس کا قدردان بنائے، ہم اپنی اولاد کو حافظ بنائیں اور یہ تمام احادیث اور فضائل کو اپنے سامنے رکھیں اور دنیا کو نہ دیکھیں۔ آج تک دنیا میں کوئی حافظ ہاتھ پھیلانے والا اور بھوکا پیاسا نہیں دیکھا گیا۔ اللہ سب کو نوازتے ہیں اور دولتیں اور عزتوں کا دینا یہ تو در حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بنا پر پورے یقین کے ساتھ اپنی اولاد کو قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھاؤ اور اچھا حافظہ ہو تو بچوں کو حفظ بھی کراؤ اور کرانے کے ساتھ ساتھ یاد ہو جائے تو اس کے بعد اس کی خبر گیری بھی رکھتے رہو کہ ان بچوں کو اب قرآن کریم یاد ہے یا بھول گئے۔ آج اس بچے نے قرآن کریم جو ہے اسے حفظ مکمل کیا۔ میں نے پوچھا ہمارے حضرت امام صاحب سے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب دعوت برکاتہ کے مدرسے میں آج تک کتنے بچوں نے الحمدللہ حفظ قرآن کریم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 100 سے زائد بچے جو ہیں اب تک یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور ان کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا یہ برابر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیات سے نوازے اور سرفراز فرمائے، اور یہ بچہ جس نے حفظ قرآن کریم کر لیا اس کے والدین کے لیے اس کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور جو بچے یاد کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قدردانی نصیب فرمائے اور ان کے حافظوں کو قویتر فرمائے اور ان کے والدین کو اس طرف جو ہے ترغیب عطا فرمائے اور ان کو ذوق شوق عطا فرمائے اور غیر سے روزی کا بہترین انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، تھوڑی دیر کے لیے کریں گے انشاءاللہ، اور اگر پھر آپ کی ہمت رہی تو 2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے۔ اب جب ذکر ہوگا تو لا الہ الا اللہ شروع ہو تو آپ بھی میرے ساتھ تھوڑی دیر جہرن یعنی ذرا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ جب محمد رسول اللہ کہیں گے تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ ذکر تو کبھی ختم نہیں ہوتا، پوری زندگی چلتا ہے، لیکن یہ ہمارا محدود ذکر ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی
کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہی بس قدم آخر، گرد زبان میرے لا الہ الا اللہ، 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 وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے، اور آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، زبان سے کچھ نہ کہا جائے، صرف تصور کیا جائے. تصور یہ ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک یہ مراقبہ جاری رکھا جائے اور یہی تصور لگاتار رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خفتہ دل بیدار شو،
بیدار شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاتے در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحظ میں جا بنانی ہے نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے جب تمہیں عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج کہاں گیا تو آنکھیں بند کر لیے کہ ہوا آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے اب مراقبہ ختم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ پاپی ہیں، اے اللہ اقراری خطا کار ہیں، اے اللہ سیاکار ہیں، اے اللہ ریاکار ہیں، اے اللہ ضیاکار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ گناہ گار ہیں. پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں، پھر بھی تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی کی طرف دیکھتے ہوئے اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ العالمین اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ ہماری اسلام کا غیر سے سامان فرما دے، غیر سے تربیت کا نظام فرما دے. اے اللہ مشائخ کے قیود کو جاری اور ساری فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو جاری فرما دے. اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے جسموں کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے. اے اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا تعداد حیات اس کے سینے میں محفوظ فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے حافظوں کو قوی فرما، ان کے والدین کو حوصلے اور ہمتیں عطا فرما. اے اللہ دارین میں بہترین برلے عطا فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عاشق بنا دے. عشق رسول اور محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اے الہ العالمین جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے اللہ گھریلو مسائل کو حل فرما. اے اللہ بیرونی آفات سے حفاظت فرما. اے اللہ جہاں سیلاب ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد فرما، اور جو مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، اور جنہوں نے تعاون کیا ہے اللہ ان کو بہترین بدلے عطا فرما. اور اللہ جہاں بارش کی کمی ہے وہاں اللہ نفع والی بارش برسا دے. اے اللہ وہاں رحمتوں والی بارش برسا دے. اے اللہ پورے ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما دے. اے اللہ آگے قربانی کا جو نظام آنے والا ہے خیر کے ساتھ مکمل فرما. ہر قسم کے خلفشار اور انتشار سے ملک اور ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.